وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحب. عن ابی موسیٰ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے ملاقات نہیں کر سکا ہے. لما يلحق بهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں، دنیا میں قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا اپنے عرش کے سائے تلے. عن انس بن مالک قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متى الساعة؟ قال وما اعددت لها؟ قال حب اللہ ورسولہ. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. رواہ مسلم کتاب البر والصلہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے قیامت کے لیے صرف یہ تیاری کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے کہ بے شک تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے. تو گویا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے خود بخود اس کے طریقے پہ چل پڑتا ہے، پھر اس کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنے راستے خود تلاش کر لیتا ہے. وہ ایک ایک چیز میں خود جان لیتا ہے کہ دوسرے کو کیا پسند ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کس چیز سے محبت کرتا ہے. یعنی قدرتی طور پر انسان کا پھر طرز عمل، اس کا طریقہ اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے. بچوں نے جن کو آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے، جن کے وہ فین ہوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ویسا ہی لباس، ویسی چال، ویسی ڈھال، ویسی گفتگو، ہر وقت انہی کی باتیں، انہی کے بارے میں پڑھنا، کتابوں میں، رسالوں میں، اخباروں میں، ہر جگہ. پھر کو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا جاؤ اور پڑھو، ذرا پڑھ لو کبھی اس کے بارے میں بھی؟ نہیں، خود پڑھتے ہیں، خود ہی جانتے ہیں. پھر تو بات یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنے اس دعوے پر غور کرنا چاہیے کہ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے. کیونکہ اگر واقعی محبت ہوتی تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی کہ اچھا اب تم یہ کرو اور وہ کرو، کیونکہ محبت تو اپنے راستے خود بناتی. تو ہم سب کو ضرورت ہے اپنے دعوے محبت کو کھنگالنے کی کہ کتنا سچا ہے وہ. اس بات کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. کہاں پر ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن. کب؟ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں سے ان لوگوں کو نکال کر الگ کر دیں گے. اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اللہ ہی کے پاس، اللہ کے عرش کے سائے تلے اکٹھے ہو جائیں گے. وہ جو پیچھے حدیث پڑھی ہے نا کہ این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. ترمذی میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کی عظمت کی خاطر، اللہ کے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. ابو ادریس خولانی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں
جامع دمشق میں حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں حاضر ہوا. ان سے عرض کیا بخدا مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے. انہوں نے بار بار مجھ سے یہ بات کہی. انہوں نے بار بار مجھ سے قسم دے کر پوچھا. کنہوں نے؟ کس سے؟ ابو ادریس خولانی نے کس سے کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے؟ معاذ بن جبل کون تھے؟ صحابی تھے. یعنی ایک تابعی صحابی سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے. انہوں نے کنہوں نے؟ معاذ بن جبل نے بار بار قسم دے کے پوچھا کیا واقعی تمہیں اللہ کی خاطر مجھ سے محبت ہے؟ جب میں نے ہر بار اقرار کیا تو انہوں نے میری چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا خوشخبری سنو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کو لازمی طور پہ حاصل ہوگی جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یعنی جب اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کسی کے پاس کس کے لیے بیٹھتا ہے؟ اپنی ذاتی باتیں کرنے کے لیے اور ادھر ادھر کی غیبت کرنے کے لیے، فضول باتیں کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کی خاطر کسی کے پاس بیٹھنے کا مطلب کیا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہارون علیہ السلام کے لیے جب دعا کی تھی کہ ان کو میرا ساتھی بنا دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تجھ کو یاد کریں. جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ پھر ان کو کن باتوں میں لطف آتا ہے؟ جو اللہ ہی کے بارے میں ہوتی ہیں، یا اللہ کی اطاعت، یا اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی. ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، غیبت نہیں ہوتی، دل آزاری والی باتیں نہیں ہوتی. وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے دل، دماغ، روح خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی دنیا میں دعائیں مانگ کے پھر واپس لوٹتے ہیں. یہی اللہ کی خاطر محبت ہے. پھر اس کے بعد جو میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی بھی دوسرے کی کوئی بھی ضرورت پوری کرنا اور پھر اس سے توقع نہ رکھنا کہ اب یہ لوٹاتا کب ہے مجھے. لیکن جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوچ نہیں رہتی، کیونکہ جس کے لیے کیا ہے وہ لوٹائے گا اور وہ غیب سے مدد کرتا ہے، وہ اس سے بہتر دیتا ہے. لہٰذا ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی باتیں کرنے کے لیے اکٹھے ہوں، اللہ کی باتوں کے لیے ملاقات کریں، اللہ کی خاطر خرچ کریں، تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا. اور دنیا میں اگر وہ فزیکلی ایک دوسرے سے ملاقات نہ بھی کر سکیں تو بھی قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اور اس کے بعد جنت میں بھی، خواہ درجوں کا کتنا بھی فرق ہو عمل کے اعتبار سے، پھر بھی ان کو اکٹھا کر دے گا. حضرت انس نے جب یہ حدیث سنی اور کہا نا کہ اس سے بڑھ کر ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی، پھر کہنے لگے، جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک اور روایت میں آتا ہے، پھر کہنے لگے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہیں. یعنی حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ میرے عمل ان جیسے نہیں، لیکن محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا. اور وہ جیسے شعر بھی ہے نا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. کیا معنی ہے اس کا؟ احب الصالحین، میں صالح لوگوں سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، میں ان میں سے ہوں نہیں، خود نہیں ہوں ویسا. کیوں کرتا ہوں؟ لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یرزقنی صلاحا، مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے. کیونکہ جس صحبت میں آپ رہتے ہیں پھر اس کا رنگ چڑھنے لگتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیے کیسا نمونہ ہے اس محبت کا. حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، حضرت عمر ان دونوں سے محبت کرتے تھے، جہاں کہیں ہوتے تھے وہ ان کو تلاش کر رہے ہوتے تھے. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب ایک موقع پر غزوہ بدر کے بعد جب جنگی قیدیوں کے بارے میں کہ رینسم لینا ہے یا نہیں، ہر ایک کی رائے مختلف تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے پر عمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا. تو بہرحال حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. یعنی وہ آیت بہت سخت تھی کہ اگر
اللہ کا فیصلہ پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو تم نے کیا اس پر شدید پکڑ ہو جاتی. میں تو اس آیت کو پڑھ کے کانپ جاتی ہوں کہ اللہ اپنے رسول اور اس کے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پکڑ ہو جاتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ عذاب کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ نہ رکھتا تو ہم سب اس کا شکار ہو جاتے. تو اس آیت کے اترنے پر وہ دونوں رو رہے تھے. حضرت عمر پہنچ جاتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ کہاں ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ دونوں رو رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں، اور اگر آپ مجھے نہیں بھی بتائیں گے تو میں اپنے آپ کو فورس کروں گا کہ میں بھی روں آپ کے ساتھ مل کے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ رو رہے ہیں، اگر آپ نے وجہ نہیں بتائی میں پھر بھی روں گی. یہی محبت ہے نا، یہی محبت ہے بے لوث کہ غم اور خوشی میں شریک ہیں ساتھ. چھوٹے بچوں کو ایک وہ سچی محبت ہوتی ہے نا، وہاں سے تو ماں رو رہی ہو تو پتہ نہ بھی ہو وجہ کیا تو وہ بھی ساتھ رونے لگتے ہیں. ماں اداس ہوتی ہے وہ بھی اداس ہو جاتے ہیں، ماں غصے میں تو سہم جاتے ہیں. نیچرل ریئیکشنز ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کتنی قوت ہے اور کتنی پاور ہے، لیکن دل کے کتنے نرم ہے. اور اللہ نے دنیا میں سب کے سامنے گواہی قائم کر دی نا کہ مرنے کے بعد تینوں کی قبریں بھی ساتھ ساتھ ہیں. المرء مع من احب. عربی کا ایک شعر ہے تعصى الالہ وانت تظہر حبہ. تعصى یعنی تم نافرمانی کرتے ہو، تعصى الالہ وانت تظہر حبہ. هذا محال فی القیاس بدیع. هذا محال کا کیا معنی؟ یہ محال ہے، امپاسبل ہے. فی القیاس، قیاس میں، قیاس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. بدیع بالکل انوکھی بات ہے کہ تم محبت کا دعویٰ بھی کرو اور ساتھ نافرمانیاں بھی کرو. لو کان حبک خالصا لاطعتہ. اگر تمہاری محبت خالص ہوتی، سچی ہوتی تو یقیناً تم اس کی اطاعت بھی کرتے. لأن المحب لمن يحب مطیع. کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی فرما برداری کے کام کرتا ہے. تو وہ کام، وہ کوالٹیز جو اللہ کو محبوب ہیں، ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا نہایت ضروری ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. رواہ الترمذی کتاب الزہد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ رشتہ داری کر رہا ہے، کس کے ساتھ تعلق باندھ رہا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی اور اس کے علاوہ شادی اور دیگر تعلقات کی بنیاد بھی، کیونکہ انسان کا ماحول اس پر اثر کرتا ہے. عام دوستی میں تو دیکھنا ہی چاہیے، لیکن وہ تعلق جو مستقل بنیادوں پر استوار ہونے جا رہا ہے اس میں تو لازمی شرط یہ رکھی گئی، جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے. فاظفر بذات الدین تربت یداک. دین والی کو اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ دین کی حفاظت ہوگی، آئندہ نسل، بچے، ان سب کے دین کی ضمانت بھی اسی پر ہے کہ ان کو گھر کا ماحول کیسے ملتا ہے، کیونکہ ایک بچہ سب سے پہلے جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اسی سے متاثر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. باقی تمام چیزیں تو چلی جاتی ہیں لیکن دین باقی رہ جاتا ہے. مثلا دولت آنے جانے والی چیز ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، حسب نسب انسان کو فائدہ نہیں دیتا اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو، خواہ کوئی کتنے بھی بڑے خاندان سے ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کیونکہ ماں باپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، آباء و اجداد کسی کے کام نہیں آ سکتے اگر انسان خود اچھا نہیں، خود نیک نہیں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بھی کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ انسان کے اندر
اخلاق نہیں، تقوی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو کسی بھی قسم کا تعلق کسی سے پیدا کرتے ہوئے، کسی سے بھی دوستی کرتے ہوئے، یہ بات لازماً سامنے رہنی چاہیے کہ اس کا دین، ایمان، اخلاق کیسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوست کو لازماً متاثر کرے گا. انسان اپنے دوست کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، انکانشیسلی بہت سی چیزوں میں نقالی کرنے لگتا ہے. ہر انسان کو کسی بھی راستے پر چلنے کے لیے ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور عموماً دوست ہی دوستوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایک نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکی کے کاموں میں آپ کو تعاون ملے گا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی ضروریات اور اپنے کاموں کو پیچھے ڈال کر اس کام کو ترجیح دیں. اس حدیث میں تو بنیادی طور پر سوچ کو ابھارا گیا ہے کہ جس سے بھی دوستی کر رہے ہو ذرا رک کے کرو، سوچ کے کرو کون ہے وہ، اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، وہ دین کے لیے کتنا کمیٹڈ ہے. اگر انسان کسی ایسے شخص کی صحبت میں ہو کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے کے اندر وہ محبت ٹرانسفر نہ ہو. اسی طرح اگر کسی ایسے شخص کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جسے مال کی محبت ہے، وہ ہر وقت مال کی باتیں کرتا ہے، تو اس کی باتیں سن سن کر اور اس کے شوق اور دلچسپیوں سے متاثر ہو کر انکانشیسلی آپ پر وہ رنگ چڑھ جائے گا. کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.